الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ و عما نوالو کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میں آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے وضو کر کے دکھلایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور بسم اللہ پڑھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر ناک کو خوب صاف کیا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پہلے داہنا ہاتھ 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھویا، اور پھر تمام سر کا مسح کیا۔ اسی طرح پھر پیروں کو دھویا، پہلے داہنا پیر 3 مرتبہ، پھر بایاں پیر 3 مرتبہ دھویا۔ یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وضو جو میں نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس وضو کے بعد آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ بالکل نماز میں کچھ بھولتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے بھی وضو کر کر دکھلایا اور یہی پورا وضو مکمل کیا، لیکن ان کے متعلق عرض کیا گیا کہ کلی 3 مرتبہ کی اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی 3 مرتبہ پہنچا کر ناک کو اچھی طرح صاف کیا، ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کیا، اس طرح وضو کیا۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز جو پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن نماز اس طرح پڑھے کہ نماز میں کچھ بھولے نہیں، دوسری چیزوں کا خیال نہ آوے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا اور ہر اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا، یعنی اپنے چہرے کو ایک بار دھویا اور دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ کو ایک ایک بار دھویا، اور ایک مرتبہ سر کا مسح کیا، اور پیروں کو بھی ایک ایک مرتبہ دھویا، پھر ایک مرتبہ اور وضو فرمایا، اور اس وقت اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو، ہر اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا، پھر تیسری بار جب موقع ہوا وضو کیا تو 3 مرتبہ دھویا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک مرتبہ دھونا یہ اس سے کم کوئی وضو کا طریقہ ہے ہی نہیں، اس سے کم میں وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اور 2 مرتبہ دھونا اس سے افضل ہے اور دوہرا ثواب ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے، اور 3 بار سے زیادہ دھونا یہ ممانعت ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے 3 بار سے زیادہ دھونا، اس لیے 3 بار سے زیادہ نہ دھوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.